السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں کلاس کے ودیارتھیوں، ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ARM اردو ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے اس چینل پر 10ویں جماعت کا اردو کا دوسرا ماڈل پیپر اپلوڈ ہو چکا ہے، ضرور اس کو دیکھیں اور یاد کریں۔ میرا ایک ہی لکشیہ ہے کہ 10ویں کلاس کو 80 نمبروں سے کامیاب کرنا۔ پہلے معروضی سوالات ہے ایک نمبر کے، جنہیں آبجیکٹیو کہتے ہیں۔ پہلا اے سیکشن جو ہے اس میں آبجیکٹیو سوال ہے جنہیں ہمیں جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے، سید احتسام حسین کا شمار ہوتا ہے شاعروں میں، ادیبوں میں، نقادوں میں یا محققین میں؟ تو سید احتسام حسین جو ہے ان کا شمار نقادوں میں ہوتا ہے۔ نقاد تنقید کی جو مضمون ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لفظ معراج کے معنی ہیں۔ لفظ معراج جیسے کہ آپ کے بے تکلفی کے سبق میں ایک لفظ آیا ہے معراج، اس کے معنی کیا ہے؟ اونچائی کے، حاضر کے، عنایت کے یا عمدگی کے۔ تو معراج کے معنی ہوتا ہے اونچائی کے۔ تیسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں بشر نواز کا شعری مجموعہ ہے: اجنبی دنیا، اجنبی شہر، اجنبی آدمی یا اجنبی سمندر؟ تو بشر نواز کا جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے اجنبی سمندر۔ سوال نمبر 3، سبق آدمی کی کہانی کے مصنف ہے؟ یہ محمد حبیب نہیں، محمد مجیب محمد مجیب، سید احتسام حسین یا منشی پریم چند یا کنہیا لال کپور؟ تو سبق آدمی کے کہانی کے مصنف ہے محمد مجیب۔ سوال نمبر 4، ہندوستان کی وہ پہلی ملکہ کون تھی جو دلی تخت پر بیٹھی؟ دلی کے تخت پر بیٹھی کون سی تھی؟ حسینہ شیخ، حضرت محل، رضیہ سلطان یا بیگم قدسیہ؟ تو وہ تھی رضیہ سلطان، جو شمس الدین التتمش کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 5، رتن سنگھ کی سن پیدائش کیا ہے؟ 1926، 1927، 1928، 1929 عیسوی؟ تو رتن سنگھ کی پیدائش جو ہے 1927 کو ہوئی ہے۔ اردو غزل کے امام ہے مرزا غالب، مومن خاں مومن، ابراہیم ذوق، میر تقی میر۔ اردو غزل کے امام سے جو مشہور ہے وہ ہے میر تقی میر، یہ اردو غزل کے امام ہے۔ نظم پہاڑ اور گلیج کے شاعر ہے اقبال، نذیر اکبر آبادی، بشر نواز، اسماعیل میرٹھی۔ اقبال ہے، نظم پہاڑ اور گلیج کے جو شاعر ہو اقبال، علامہ اقبال۔ میر انیس مشہور تھے غزل گو، قصیدہ گو، مرثیہ گو یا مثنوی گو؟ تو میر انیس جو مشہور تھے وہ مرثیہ گو میں مشہور تھے۔ مندرجہ ذیل میں بشر نواز کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ اجنبی سمندر۔ مرزا غالب کے دیوان کا کیا نام ہے؟ نغمہ غالب، دیوان غالب، اردو معلیٰ، عود ہندی؟ تو اردو معلیٰ، عود ہندی یہ کیا ہے؟ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور ان کے دیوان کا مجموعہ جو ہے وہ دیوان غالب ہے۔ سکتہ کی علامت ہے؟ تو سکتہ جو ہے یہ جسے ہم انگلش میں کوما کہتے ہیں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سکتہ کہا جاتا ہے اردو میں۔ یہ وقف ہوتے ہیں، علامت ہوتی ہے، یہ رموز اور اوقاف میں سے سکتہ آیا ہے۔ تو سکتے کی علامت کیا ہے؟ پہلے الف میں دیا ہوا یوں کر کے ایسا، یعنی کوما دیا ہوا ہے، خط دیا ہوا ہے، اس کے بعد واوین ہے، اور اس کے بعد ختمہ ہے۔ تو اب ان میں سے کون سی علامت سکتے کی ہے؟ تو آپ کو میں نے کہہ چکا ہوں کہ سکتہ جو ہے
ये कोमा जो इंग्लिश में होता है हो सकता है। तो अलिफ जो है इस तरीके से सक्ते की अलामत होती है। वावेन यानी जैसे ये अलामत रही, इसको वावेन कहते हैं। और ये क्या होती है, ब्रैकेट। और वावेन जो है वो यूं करके ऐसा होता है। और ये ब्रैकेट जो होता है इसको कहते हैं उर्दू में बैनुल कौसैन। इस तरीके से आता है ना ब्रैकेट, इसको बैनुल कौसैन कहते हैं। लफ्ज़ बादशाह का मुतज़ाद है, जैसे बादशाह के ऊपर जो लगा हुआ है अलामत चिन्ह जो लगा हुआ है उसको वावेन कहते हैं उर्दू में। लफ्ज़ बादशाह का मुतज़ाद है, मुतज़ाद कहते हैं एक दूसरे की ज़िद, एक दूसरे का उल्टा, जिसको आप हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं उसको उर्दू में मुतज़ाद कहते हैं। तो बादशाह का उल्टा, विलोम, मुतज़ाद कौन सा लफ्ज़ है? औरत, खातून, मलिका या निस्वां। तो बादशाह का जो है वो मलिका, ये इसका मुतज़ाद है। मंदरजा झेल खाली जगहों को पुर कीजिए। बीवी ने कहा ऐसा न करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, रघुपत की बीवी ने कहा था। तालाबों का पानी जानवरों के नहाने से क्या हो जाता है? आलूदा हो जाता है। छूछात की लानत आएगा, लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतर जाती है। लफ्ज़ इज़्तिराब के माना है, एक शेर में आया है इज़्तिराब की सा। तो इज़्तिराब की क्या माना है? इज़्तिराब के माना है बेचैनी, बेकरार। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। द्राविड़ कौन कौन सी ज़बानें बोलते थे? द्राविड़ लोग जो थे वो कौन कौन सी ज़बानें बोलते थे? तो द्राविड़ लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम ऐसी ज़बानें बोलते थे। लेन शो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? लेन शो ने लिफाफे पर पता लिखा, ये खत खुदा को मिले। अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया? अवंती ने ज़मीन का मरकज़ अपने जहाँ उसका गधा खड़ा था उस गधे के अगले पाँव के दाएं कदम के नीचे। रज़िया ने मीर आखोर का ओहदा किसे दिया? रज़िया ने मीर आखोर का ओहदा अपने हबशी गुलाम याकूत को दिया। टेल नेट क्या है? टेल नेट की मदद से किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आ जाते हैं? तो वज़ीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? जालिम अगर किसी बेगुनाह पर जुल्म करता है तो कोई ना कोई उसका भी कत्ल कर देता है, यानी खून का बदला खून होता है। शायर मीर ने शेर में, मीर का एक शेर है, यानी शायर मीर ने शेर में खाना ख़राब किसको कहा है? तो शायर ने खाना ख़राब आशिक यानी खुद शायर को कहा गया है। मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने, ये बात किसने कही? ये बात गिलहरी ने पहाड़ से कही। ये निशान किसकी अलामत है? यानी ये जो निशान दिया हुआ है ये निशान किसकी अलामत है? ये यूँ करके यूँ दिया हुआ है। असल में ये यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो लगाया गया है यूँ करके ऐसा करके ऐसा लगाया गया है, असल उसके बारे में नहीं पूछा है। ये बीच का जो है
اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اب بچے یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو اوپر والے کو دیکھتے کہ وہ تو واوین ہے، نہیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، اس کے بیچ میں، یعنی کوئی بھی چیز پوچھی جاتی ہے تو اس کے بیچ میں کیا ہے، متضاد واوین کے ذریعے سے اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں پوچھا گیا نا، یہ کس کا نشان ہے؟ تو یہ جو علامت ہے، یہ جو چن ہے بیچ والا، یہ ربط ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ، یعنی جب ایک چیز کو دوسری چیز سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کسی کی بات ہو، ہم کہیں کہ مولانا حالی نے کہا، تو اب مولانا حالی نے جو کہا ہے، وہ مولانا حالی اور آگے جو مولانا حالی نے جملہ کہا ہے، ان کے بیچ میں جو کانٹیکٹ پیدا کرنے کے لیے جو چن لگایا جاتا ہے، جو علامت لگائی جاتی ہے، اس کو اس طریقے سے لگائی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے رابطہ۔ کیا ہے نام؟ رابطہ۔ تو یہ نشان کس کی علامت ہے؟ تو یہ ہے رابطہ کی، رابطہ کی، رابطہ کی۔ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو مضمون کا آخری حصہ اختتام ہوتا ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ پورے مضمون کا نچوڑ بیان کرتا ہے، پورے مضمون کا کیا کرتا ہے؟ نچوڑ بیان کرتا ہے، اس کو اختتام کہتے ہیں، مضمون کے آخری حصے کو۔ سیکشن بی ہے، اس میں جو اپنی نصاب میں شامل کتاب جان پہچان ہے، اس کے علاوہ اقتباس لایا گیا ہے اور لایا جاتا ہے، اور وہ اقتباس پڑھ کے پھر اسی سے ہی متعلق سوال کیے جاتے ہیں، آپ کو ان میں سے ڈھونڈ کے اس کے جواب دینے ہیں۔ جیسے ہندی میں گنداس ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں کیا ہے، یہ اقتباس آئے گا، اسی میں سے ڈھونڈ کے تمہیں جواب دینا ہے۔ جیسے اوپر اقتباس آیا ہے، مندرجہ ذیل غیر درسی، یعنی جو ہم نے سبق پڑھا ہے جان پہچان، اس میں سے نہیں ہے، اس کے علاوہ سے اقتباس گنداس لایا گیا ہے، اس کو غور سے پڑھیے، پھر نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ جیسا کہ پوچھا گیا ہے، موجودہ دور کی سماجی زندگی میں بہت سی اس طرح کی برائیاں شامل ہو گئی ہے جن کو لعنت سے تعبیر کریں تو غلط نہ ہوگا، مثلا رشوت خوری، اغوا، ذخیرہ اندوزی اور دہشت گردی وغیرہ۔ اس طرح جہیز بھی ہماری سماجی زندگی کی ایک بہت بری لعنت ہے۔ جہیز کا لینا دینا قدیم زمانے سے ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن موجودہ دور میں اس نے نہایت گھناؤنی اور بدنما شکل اختیار کر لی ہے، یہاں تک کہ صاف ستھرے سماج کے لیے ابھی ایک کلنک بن گیا ہے۔ مذہبی اور سماجی دونوں اعتبار سے جہیز لینا دینا نہ گناہ ہے نہ منع ہے، لیکن اسی حد تک جتنا لڑکی کے والدین اپنی بساط کے مطابق خوشی خوشی دے سکے۔ بہت کم ایسی بد نصیب لڑکیاں ہوں گی جن کے والدین کو اپنی بیٹی کی خوشی اور راحت کی فکر نہ ہو، یا انہیں کچھ دینا نہ چاہتے ہوں۔ مگر افسوس ہے کہ اس دور میں جہیز لینے اور دینے کا جو انداز ہے، اس نے لڑکی اور لڑکی کے والدین کو ہراساں اور غم و الم میں گرفتار کر رکھا ہے۔ سوال نمبر، اب اسی کے سوال ہے کہ موجودہ دور کی کن سماجی برائیوں کا ذکر اس اقتباس میں کیا گیا ہے؟ تو اس اقتباس میں کون سی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو رشوت خوری، اغوا، ذخیرہ اندوزی، دہشت گردی اور جہیز جیسی خطرناک سماجی برائیوں کا کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے۔ جہیز کا لینا اور دینا کب سے چل رہا ہے؟ تو جہیز کا لینا دینا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ موجودہ دور میں جہیز لینے کی برائی نے کیا شکل اختیار کر لی ہے؟ تو موجودہ دور میں اس نے نہایت گھناؤنی اور بدنما شکل اختیار کر لی ہے، یہاں تک کہ صاف ستھرے سماج کے لیے اب کیا ہو گیا؟ کلنک بن گیا ہے۔ جہیز کا لینا اور دینا کس حد تک برا نہیں مانا جاتا؟ تو جہیز کا لینا دینا کس حد تک برا نہیں مانا جاتا؟ تو مذہبی اور سماجی دونوں اعتبار سے جہیز لینا اور دینا گناہ نہیں ہے، لیکن اس حد تک کہ والدین کیا ہے، اس کو خوشی سے اپنی بساط کے مطابق خوشی خوشی سے دے سکے، تب گناہ اور منع نہیں ہے۔
آگے ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مختصر لکھیے۔ صفت کی تعریف لکھیے۔ صفت جیسے کسی بھی آدمی کے یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی آدمی یا کسی بھی چیز، یعنی کوئی بھی اسم، اس کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا صفت کہلاتا ہے۔ کسی اسم یا ضمیر کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ جیسے ہوشیار، کند ذہن، سفید، خوبصورت، کالا، یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ مفعول کی تعریف لکھیے۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ تو فعل جو ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل اور ایک مفعول۔ فعل یعنی کام، کسی کام کا ہونا یا کرنا، ظاہر اسے فعل کہیں گے، اور اس فعل کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوگا تو اسے فاعل کہیں گے۔ پھر اس فعل کا یعنی اس کام کا کسی چیز یا شخص پر اثر پڑ رہا ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مفعول۔ تو کسی چیز یا شخص پر فعل کا اثر پڑے اسے کیا کہیں گے؟ مفعول کہیں گے۔ محاورہ ہینگ لگے نہ فٹکری کے معنی لکھیے۔ معنی لکھنی ہے، اس کے جملوں میں استعمال نہیں کرنی ہے، معنی لکھنی ہے۔ تو معنی لکھنی ہے کہ بغیر کسی محنت اور خرچ کے کوئی چیز خوبصورت یا کام بن جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ ہینگ لگے نہ پھٹکری۔ کہاوت ایک پتھ دو کاج کے معنی لکھیے، یعنی ایک وقت میں دو کام انجام پا جائے تب کہا جاتا ہے ایک پتھ دو کاج۔ مندرجہ ذیل الفاظ پر لاحقے لگائیے۔ دو چیز ہوتی ہے، ایک سابقہ ہوتا ہے، ایک لاحقہ۔ لاحقہ یعنی جس اسم یا کسی صفت کے، کسی اسم یا صفت کے آخر میں کچھ بڑھا دیا جائے تو اسے کہیں گے لاحقہ، اور کسی اسم یا کسی فعل، کسی صفت کے شروع میں کوئی لفظ بڑھایا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ سابقہ۔ یہاں آپ کو لگانا ہے لاحقے۔ تو کون کون سے دو الفاظ ہے؟ حیرت، حیرت زدہ، گل، گلزار، یہ زار اور زدہ یہ لاحقے ہے۔ پیغام پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ تو پیغام پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ خط ہے۔ فکری مضمون کسے کہا جاتا ہے؟ کیا فکری مضمون کسے کہا جاتا ہے؟ تو فکری مضامین وہ ہوتے ہیں جن کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ فکر پر ہوتی ہے، خیالات اور فکر پر ہوتی ہے، اور مضمون نگار جو ہے وہ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے، وہ فکری مضمون کہلاتے ہیں۔ مضمون کا درمیانی حصہ کیا کہلاتا ہے؟ تو مضمون کا درمیانی حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے، جس میں جو ہے مضمون نگار جو ہے وہ اپنے جو مقصد ہوتا ہے اس کو بڑی تفصیل سے اس مضمون کے اندر کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ اب سیکشن سی ہے، اس میں جو ہے اقتباس، ہماری کتاب جان پہچان جو ہے اسی میں سے اقتباس لیا جائے گا، اور اس کی کیا کرنی ہے؟ تشریح کرنی ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ دو اقتباس ہوں گے، ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے، اچھی طریقے سے یاد ہو، ان میں سے کسی ایک کا کیا کرنا ہے؟ سیاق و سباق سے اس کا حوالہ دے کر پھر اس اقتباس کی کیا کرنی ہے؟ تشریح اور اس کا مطلب لکھنا ہے۔ جیسے اس میں ہے ہندوستان ایک لمبا چوڑا دیش ہے جس میں کئی اونچے پہاڑ اور گہری ندیاں راستہ روکتی ہے۔ ایک تو یہ اقتباس ہے، اور دوسرا ہے آج کل کے عالم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا پہلے آگ کا ایک گولا تھی، اس آگ کا نہیں جو ہمارے گھروں میں جلتی ہے، یہ ایک اور ہی آگ تھی جو بن جلائے جلی اور بن بجھائے بجھ گئی۔ تو یہ دو اقتباس ہے، ان میں سے کسی ایک کا کیا کرنا ہے؟ مطلب لکھنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے، لیکن سیاق و سباق کا حوالہ دیتے ہوئے، اس طریقے سے کہ جیسے پہلے آپ ایک پوائنٹ بنائیں، اس میں لکھے سیاق و سباق کا حوالہ، اس کے بعد یوں دیجیے کہ یہ اقتباس جو ہے یہ ہماری کتاب جان پہچان
کہ سبق زبانوں کا گھر ہندوستان سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سید احتسام حسین ہے۔ پھر اس کے بعد لکھیے اقتباس کا مطلب، تو یوں لکھنی ہے کہ اس سبق میں سید احتسام حسین نے جو ہے اپنے ملک ہندوستان کے بارے میں اس کی خوبیوں کو بیان کی ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک لمبا چوڑا دیش ہے جس میں کئی اونچے پہاڑ اور گہری ندیاں، یوں کر کے اس کا مطلب لکھ دینا ہے اور آرام سے 3 نمبر کما لیجیے۔ 17واں سوال ہے، رتن سنگھ کے مختصر حالات زندگی یا محمد مجیب کے مختصر حالات زندگی، ان میں سے کسی ایک کے کیا کرنا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر بیان کرنا ہے۔ جیسے رتن سنگھ جو ہے یہ 1927 میں گاؤں داؤد، تحصیل ناردال، ضلع سیالہ کوٹ میں کیا ہوئے پیدا ہوئے۔ وہیں آپ کی اسکول میں میٹرک تک پڑھے ہیں اور اس کے بعد آگے کی تعلیم جو ہے، پھر ہمارا دیش جو ہے یہ دیش آزاد ہوا اور تقسیم ملک ہوا، یعنی ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا، تو پھر اس کے بعد رتن سنگھ جو ہے یہ ہندوستان چلے آئے اور 1962 میں آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام جو تھا اس میں ایگزیکٹو کی حیثیت سے منسلک رہے اور اپنی نوکری کے دوران انہوں نے جالندھر، بھوپال، لکھنؤ اور جبل پور اور سری نگر وغیرہ شہروں میں کیا کیا ہے، الگ الگ جگہ پر قیام کیا ہے۔ اس طریقے سے یا محمد مجیب کے ان دونوں میں سے جس کے بھی آپ کو صحیح طریقے سے، جس کے بھی حالات زندگی سے آپ کو واقفیت ہو، اس کو قلم بند کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ 18واں ہے، سبق بے تکلفی کا خلاصہ تحریر کیجیے یا سبق نئی روشنی کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ یعنی 2 پاٹھوں میں سے کسی ایک اتھوا میں ہے اور یہ بھی 3 نمبر کا ہوگا، کسی ایک کا خلاصہ بیان کیجیے۔ جیسے آپ کو اگر بے تکلفی کا خلاصہ بیان کرنا ہے تو یوں لکھیں گے، یہ بے تکلفی جو ہے یہ کنہیا لال کپور کا ایک مزاحیہ طنزیہ اور ساتھ میں مزاحیہ جو ہے مضمون ہے، جس میں انہوں نے جو ہے اپنے آپ پر آپ بیتی کے طور پر انہوں نے کیا ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے، اور اس کو مضمون کو شروع کرنے سے پہلے ذوق کے شعر ذوق تکلف میں ہے، تکلیف سراسر سے اس مضمون کا کیا کیا ہے، آغاز کیا ہے۔ اس طریقے سے سبق کا کیا کرنا ہے، خلاصہ بیان کرنا ہے۔ آگے ہے 19واں سوال، مندرجہ ذیل اشعار کے مطلب لکھیے اور شاعر کا حوالہ دیجیے۔ اور اتھوا میں دوسرا ہے، مندرجہ ذیل نظم کے بند کا مطلب لکھیے اور شاعر کا نام اور نظم کا عنوان بھی لکھیے۔ تو 10ویں والوں سے میرا یہی گزارش ہے کہ 10ویں کے بچے جو ہے وہ شعر کے بجائے نظم کی ہی تشریح کرے، کیونکہ آپ کو یہاں پر آسانی ہوگی، کیونکہ 10ویں جماعت میں بہت ہی کچھ ہی نظمی ہیں، زیادہ نظمی نہیں ہے، اور وہ بھی بہت ہی آسان نظمی ہیں، اسی لیے نظموں کا ہی تشریح کر لے۔ شاعروں میں غزل کے جو اشعار آتے ہیں وہ الگ الگ غزل سے لیے جاتے ہیں، پھر ان کے شاعروں کا حوالہ دینا پڑتا ہے، اور نظم جو ہے نظم کے بند جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک ہی نظم سے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ہم شاعر کا نظم پڑھتے ہی ہمیں شاعر دماغ میں آ جاتے ہیں، تو اس کا حوالہ لکھنا ہے اور پھر اس کے نظم کا کیا کرنا ہے، تشریح کرنی ہے۔ جو بند 4 جو مصرے آتے ہیں ان کی تشریح کرنی ہے، ان بندوں کی کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے۔ جیسے کہ ہمارے اس پیپر میں ماڈل پیپر میں جو ہے یہ نظم کا بند ہے، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے نصاب میں شامل جو ساحل لدھیانوی کی نظم ہے، اے شریف انسانوں، اس سے کیا ہے لیا گیا ہے، اور ساحل لدھیانوی کا آپ کو پتہ ہے اصل نام عبدالحی تھا۔
تو اس نظم کے بند میں کیا شاعر فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں بہنے والا خون چاہے اپنا ہو یا غیروں کا یعنی دشمنوں کا، بہرحال وہ آدم کی اولاد کا کیا ہی خون ہے، سب کا خون یکساں ہونے کے ناطے رشتے میں ہم سب بھائی ہے، تو جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں اس سے پورے عالم کا چین و سکون چھن جاتا ہے، یعنی جنگ کہیں بھی ہو اس کے اثرات سے سب کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ آگے علامہ اقبال کے مختصر حالات زندگی لکھیے یا نذیر اکبر آبادی کے مختصر حالات زندگی لکھیے، تو تمہیں جس کا بھی اچھا یاد ہو اس میں سے کسی ایک کا کیا ہے حالات زندگی کو بیان کرنا ہے۔ جیسے شیخ اقبال کے لکھنا ہو تو شیخ محمد اقبال نام تھا اور اقبال تخلص تھا۔ اقبال 1877 میں سیالہ کوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد کشمیر کے پنڈت تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، یوں کر کے ان کی تعلیم وغیرہ کے بارے میں لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 21، نظم قدم بڑھاؤ دوستوں کا خلاصہ تحریر کیجیے یا نظم حمد کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو حمد اسماعیل میٹھی کا اس کا خلاصہ کرو یا نظم قدم بڑھاؤ دوستوں کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ تو خلاصہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ بشر نواز نئے دور کے شاعر ہے، ان کی شاعری میں نئے پن کے ساتھ ساتھ کلاسیکی رنگ بھی ملتا ہے، اور یہ جو نظم ہے قدم بڑھاؤ دوستو ان کی ایک قومی اور وطنی نظم ہے جس میں حب الوطنی یعنی وطن کی محبت کا جذبہ موجود ہے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے ہمیں ملک کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے آپس میں مل جل کر ایک ساتھ کام کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بغیر کسی عصبیت اور تعصب کے کیا ہے آگے بڑھنے کا کہا۔ اس طریقے سے اس کا کیا کرنا ہے خلاصہ بیان کرنا ہے۔ آگے سیکشن ڈی یہ 4 نمبر کا ہے۔ پہلا سوال بھی اتھوا میں ہے۔ پہلا سوال ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کا نام محمد عابد ہے اور آپ گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول کو کوٹا میں پڑھتے ہیں۔ اسکول کے پرنسپل صاحب کو درخواست لکھیے جس میں آپ کو ٹی سی چاہیے، یا ایک خط بک سیلر کے نام لکھیے جس میں کتابیں منگوانے کا ذکر ہو۔ تو اگر اس میں سے ایک خط ہے یا ایک عرضی یا درخواست لکھنی ہے تو اس میں جو آپ کو آسان لگے ہمیشہ اسی کی طرف جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مشکل کی طرف جائیں گے تو زیادہ نمبر ملے گا، نہیں، جو آسان ہو اس کی طرف جانا ہے۔ تو عرضی اور درخواست جو ہے یہ آسان ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے یوں لکھنا ہے: بخدمت جناب پرنسپل صاحب سینئر سیکنڈری اسکول کوٹا، جناب عالی میں آپ کی خدمت میں عرض گزارش یہ ہے کہ میں آپ کی اسکول میں درجۂ دہم میں پڑھ رہا ہوں، اور اس وقت اور میرے والدین ایک سرکاری ملازم ہیں، ان کا بھی تبادلہ ہو گیا ہے کوٹا سے اجمیر کی طرف، اس لیے وہ اجمیر جا رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ اجمیر جا رہا ہوں، اس لیے مجھے کیا ہے ٹی سی دینے کی زحمت گوارا کریں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ آپ کا فرما بردار محمد عابد، اور مورخہ وغیرہ لگا دینا۔ خط لکھنا ہو تو یہ خط ایک بک سیلر کو یعنی کتابیں بیچنے والے کو لکھنا ہے، اور اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ عرضی اور درخواست لکھ لیں، یہ آپ کے لیے آسان رہے گا۔ اور سوال نمبر 23، مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مختصر مضمون لکھنا ہے۔ صاف صفائی کی اہمیت پر، یا میرا پسندیدہ کھیل پر، یا جہیز ایک لعنت ہے اس پر۔ ابھی ان کو میں بیان کر لے جاؤں گا تو ایک بہت ہی لمبا ہو جائے گا ویڈیو، اس لیے میرے جو الگ سے عنوانات کے موضوع پر جو ویڈیو ہے ان کو دیکھیں اور وہاں سے عنوانات کو سنیں، آپ کے لیے وہ آسان رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ماڈل پیپر اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ بہت سارے بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آگے تیسرا ماڈل آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔